السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ویلکم ٹو اردو ناول اسٹوڈیو۔ کچھ دن بعد میمونہ کے ابو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ خبر ملتے ہی یوسف فکر مند ہو کر ان کی خیریت پوچھنے اور دیکھنے کے لیے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ہاسپٹل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب بڑے ہی فکر مند ہو رہے تھے۔ اتنے میں یوسف نے کہا، میں انکل کے لیے دوا لے کر آیا ہوں۔ دونوں ایک پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے یوسف اندر آتا ہے۔ میمونہ کے ابو بستر پر لیٹے ہیں۔ یوسف نے کہا، السلام علیکم خالہ جان، ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ خالہ نے کہا، وعلیکم السلام بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یوسف نے کہا، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ خالہ نے کہا، اتنی تکلیف کی تم نے؟ یوسف نے کہا، اس میں تکلیف کیسی، آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ میمونہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ دونوں کی نظریں ایک پل کے لیے ملتی ہیں، پھر دونوں نظریں جھکا لیتے ہیں۔ خالہ نے کہا، میمونہ بیٹا، یوسف کو کافی تو دو۔ یوسف نے مسکرا کر، نہیں شکریہ، بس انکل کا حال دیکھنے آیا تھا۔ جاتے وقت یوسف مڑ کر میمونہ سے کہتا ہے، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بنا جھجک بتا دیجیے۔ میمونہ ہلکا سے مسکرا کر، جی اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ یوسف باہر نکل جاتا ہے۔ میمونہ دروازے تک اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ خالہ مسکراتے ہوئے، بہت شریف لڑکا ہے۔ میمونہ ہلکا سے مسکراتی ہے لیکن کچھ نہیں کہتی۔ شام میں یوسف چپ چاپ بیٹھا ہے۔ بلال اس کے چہرے کی اداسی دیکھ لیتا ہے۔ بلال، کیا بات ہے برو، تب سے کھوئے کھوئے لگ رہے ہو؟ یوسف گہری سانس لے کر، بلال مجھے میمونہ پسند ہے لیکن اس کی طرف سے مجھے کوئی ریئیکشن نظر نہیں آیا۔ یوسف کی امی نے کہا، بیٹا ہر لڑکی اپنی ضرورت فوراً تو ظاہر نہیں کرتی۔ یوسف نے کہا، امی میں یہ بات سمجھتا ہوں لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس پر کسی طرح کا زور ہو۔ اگر اس کی رضا نہ ہو تو اس رشتے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بلال نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر اب کیا سوچا ہے؟ یوسف نے کہا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ ایک بار اسے اکیلے میں عزت کے ساتھ بات ہو جائے۔ میں اسے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی مرضی نہ ہو تو میں کبھی اس پر زور نہیں ڈالوں گا۔ اس کی امی فخر سے کہتی ہیں، اللہ تمہیں ہمیشہ اسی سوچ پر قائم رکھے، رشتہ محبت سے بنتا ہے، مجبوری سے نہیں۔ یوسف نے کہا، میں اس کے دل کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں، اپنی خواہش تھوپنا نہیں چاہتا۔ بلال نے کہا، پھر میں موقع دیکھ کر بات کرتا ہوں۔ شام کا وقت تھا۔ یوسف کی امی نے میمونہ کے گھر فون ملایا۔ میمونہ کی امی، السلام علیکم۔ یوسف کی امی، وعلیکم السلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ بھائی صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ میمونہ کی امی، الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے، دوا اثر کر رہی ہے، اللہ شفائے کامل عطا فرمائے۔ دراصل ایک بات کہنی تھی، اگر آپ اجازت دیں۔ یوسف آج میمونہ کو مارکیٹ لے جانا چاہتا ہے، تھوڑی شاپنگ بھی ہو جائے گی اور دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ آخر زندگی بھر کا سفر اگر ساتھ چلنا ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہتی ہیں، پھر میمونہ کی امی کہتی ہیں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں میمونہ سے پوچھ لیتی ہوں۔ میمونہ اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی امی اندر جاتی ہے۔ بیٹا، میمونہ نے کہا، جی امی۔ میمونہ کی امی نے کہا، یوسف تمہیں مارکیٹ لے جانا چاہتا ہے، اگر تمہاری رضا ہو تو تیار ہو جاؤ۔ میمونہ کچھ پل چپ رہتی ہے۔ اس کے ذہن میں یوسف کی شرافت گھومنے لگتی ہے، ہاسپٹل میں دوا کا لانا، ابو کی فکر کرنا، ہر بات میں ادب سے پیش آنا۔ وہ دھیرے سے مسکراتی ہے اور کہتی ہے، ٹھیک ہے امی۔ یوسف گھر کے باہر گاڑی کے پاس کھڑا بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ڈور کھلتا ہے اور میمونہ ہلکا سا پیسٹل رنگ کا سمپل سوٹ پہن کر باہر آتی ہے۔ زیادہ میک اپ، نہ کوئی دکھاوا، بس ایک سادگی۔ یوسف کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ یوسف گاڑی کا ڈور کھولتا ہے۔ میمونہ اس سے کہتی ہے، آپ اندر نہیں چلیں گے؟ یوسف اس سے کہتا ہے، آتے وقت ضرور انشاءاللہ۔ گاڑی چل پڑتی ہے۔ شروع کے 5 منٹ دونوں بالکل خاموش رہتے ہیں، صرف گاڑی میں ہلکی سی سلو میوزک چل رہی ہوتی ہے۔ آخر یوسف کو ہی خاموشی توڑنا پڑتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کہوں؟ میمونہ، جی۔ یوسف، آپ اتنا ہی چپ رہتی ہیں یا صرف میرے سامنے؟ میمونہ پہلی بار دل سے مسکراتی ہے، میں ویسے ہی کم بولتی ہوں۔ یوسف نے کہا، اچھا ہوا، ورنہ مجھے لگا میری شکل ہی اتنی بورنگ ہے۔ میمونہ پھر مسکرا دیتی ہے۔ یوسف اس کی ہنسی دیکھ کر خود بھی مسکرا دیتا ہے۔ اس کے دل میں بس ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے، یا اللہ بس یہ ملاقات ہمیشہ سلامت رہے۔ دونوں مال کے اندر انٹر کرتے ہیں۔ یوسف ہر ایک دکان پر رک کر ہر ایک چیز پوچھتا ہے، یہ کلر پسند ہے؟ میمونہ کہتی ہے، نہیں یہ بہت برائٹ ہے۔ دوسرا؟ یوسف، اور یہ؟ میمونہ کہتی ہے، ہاں یہ اچھا ہے، لیکن وہ اس کی پرائز دیکھتی ہے۔ یوسف کہتا ہے، ٹھیک ہے تو اسے پیک کر دیجئے۔ میمونہ کہتی ہے، ارے نہیں، اتنا مہنگا ڈریس؟ یوسف کہتا ہے،
یہ والی ٹریٹ میری طرف سے۔ یہ سن کر میمونہ کچھ نہیں کہتی، بس اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ فوڈ کورٹ میں دونوں کافی لے کر کارنر والی ٹیبل پر بیٹھے ہیں، کچھ دیر تک بس لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میمونہ، میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ میمونہ نے کہا، جی کہیے۔ یوسف نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ یہ رشتہ صرف گھر والوں کی وجہ سے ہو۔ اگر آپ کی رضا نہ ہو تو آج ہی کہہ دیجیے، میں کبھی کسی پر اپنی مرضی نہیں تھوپنا چاہتا۔ میمونہ یوسف کی طرف دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ میمونہ کہتی ہے، سچ کہوں؟ یوسف اسے کہتا ہے، جی ہمیشہ۔ میمونہ کہتی ہے، میرے لیے امی اور ابو کی خوشی سب سے پہلے ہے۔ اگر انہوں نے آپ کو پسند کیا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ یوسف چپ چاپ سنتا ہے۔ میمونہ آگے کہتی ہے، اور جتنا میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ برے انسان نہیں لگتے۔ یوسف کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یوسف، بس برا انسان نہیں لگتا۔ میمونہ ہلکی سی ہنسی روکنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے، اچھے انسان ہیں۔ دونوں ہنس پڑتے ہیں۔ اب پہلی بار دونوں کے بیچ میں کی جھجک ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ باتیں بڑھنے لگتی ہیں، پسندیدہ کھانا، بچپن کی شرارتیں، اسکول کی یادیں، فیوچر کے سپنے۔ وقت کس طرح گزر جاتا ہے دونوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ رات ہو چکی ہوتی ہے۔ گاڑی دھیرے سے میمونہ کے گھر کے سامنے رکتی ہے۔ کچھ پل دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یوسف میمونہ سے کہتا ہے، آج کا دن شاید میری زندگی کے سب سے اچھے دنوں میں سے ایک تھا۔ میمونہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ گیٹ تک پہنچ کر رک جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ وہ دھیرے سے پلٹ کر دیکھتی ہے، یوسف ابھی بھی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دونوں کی نظریں ملتی ہیں، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی وعدہ، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ دونوں شرما کر نظریں جھکا لیتے ہیں اور میمونہ اندر چلی جاتی ہے۔ یوسف اس کا گیٹ بند ہونے تک وہیں دیکھتا رہتا ہے، پھر یہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے مسکرا کر دل ہی میں کہتا ہے، یا اللہ، اگر اس لڑکی کو میری تقدیر میں لکھا ہے تو اس رشتے میں ہمیشہ محبت، عزت کو برقرار رکھنا۔ سڑک کی دوسری طرف ایک بلیک سوئفٹ کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے حمزہ، اس کے ساتھ اس کا دوست رفیق بھی ہوتا ہے۔ حمزہ کی نظر سیدھا میمونہ پر ٹک جاتی ہے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو جاتی ہے۔ حمزہ حیرانی سے کہتا ہے، میمونہ؟